السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے مقام عبودیت۔ مقام عبودیت یہ وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں اور تمام انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے بن جائیں، تاکہ وہ مقام عبودیت کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور نبی دنیا میں بھیجا تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ مقام عبودیت پہ فائز ہوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہلے الفاظ جو اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد وہ کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا بندہ بننا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بڑا مقام ہے۔ سب سے بڑا مقام و مرتبہ انسان کا یہ ہے کہ وہ بندہ بن جائے، اور کوئی کامل بندہ بنا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جب آپ کا تعارف کراتے ہیں اس موقع پہ، جس موقع پہ آپ کی شان کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کا تعارف کراتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، یعنی کہ آپ ہیں وہ انسان جنہوں نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مقام عبودیت پہ فائز کر کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب تذکرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ قرآن کریم واقعی اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہونا چاہیے کسی بہت بڑے لقب کے ساتھ۔ تو کیا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس کتاب کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، یہ نہیں کہا امام الانبیاء پہ، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے آپ امام ہیں، لیکن یہاں پہ جو لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ کیا؟ ہمارے بندے۔ تو اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جس نے اللہ کا بندہ بن کر دکھایا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑی شان دی، بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ تو یہاں پہ تذکرہ یہ ہوا کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، تو تم قرآن کی کسی ایک سورت جیسی کوئی سورت لے آؤ۔ اور جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا آپ کے مقام اسراء کا، مقام اسراء کیا ہے؟ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہ سفر جو ایک جانب سے 40 دنوں کا بنتا ہے، دو جانب سے 80 دنوں کا بنتا ہے، وہ آپ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کرایا گیا، براق پہ کرایا گیا، اور وہاں پہ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور امام نماز پڑھائی۔ تو یہ سارا سفر بہت ہی سعادت والا سفر ہے، یہ سفر آپ کے لیے اعزاز ہے، اس سفر سے آپ کے مقام و مرتبہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کا تذکرہ کیا تو آپ کا تعارف کس لفظ سے کرایا؟ عبد۔ کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو
سیر کرائیے رات کے معمولی سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی، جو اپنے بندے کو لے کر گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ عبد کے لفظ سے کیا ہے کہ آپ ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو مقام عبودیت پہ فائز کر کے دکھایا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کرنے والا بن کر دکھایا ہے۔ جب تذکرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ نبی علیہ السلام اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اس موقع پہ بھی اللہ نے آپ کا تذکرہ عبد کے لفظ سے کیا ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ فرشتے انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے وہ اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے مقرب فرشتے وہ اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہونے کو عار سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، یہ کہ دنیا دیکھے گی کہ ہم اس کے ساتھ کیا حاصل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اذان سنو تو کیا کرنا چاہیے، تو آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، اذان کے الفاظ سنو، جیسے الفاظ مؤذن کہتا ہے ویسے الفاظ تم کہو۔ اور میرے بھائیوں، ان الفاظ پہ بھی توجہ دیجیے گا۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب سسٹم ہے، اذان ہوتی ہے، مرد حضرات ٹی وی کے بات بند کر دیتے ہیں اور عورتیں دوپٹہ لینا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ اذان سے کوئی پردہ نہیں ہے، اذان سے کسی قسم کا پردہ نہیں ہے۔ پردہ کرنا ہے اس دیور سے جو آپ کے گھر میں موجود ہے، اس سے تو آپ کرتی نہیں ہے، جیز سے کرنا ہے وہ آپ کرتی نہیں ہے، قدروں سے کرنا ہے وہ آپ کرتی نہیں ہے، بہنوئی سے کرنا ہے وہ تو آپ کرتی نہیں ہے، اور اذان سن کے پردہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اذان پردے کے بغیر سنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عورت اپنے گھر میں رہ کے، اب مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ جملہ یعنی کہ آپ لوگ ہضم کر لیں گے کہ ہضم نہیں ہوگا، کہ عورت اگر تلاوت بھی کرنا چاہے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے نئی بات ہے تو کوئی بات نہیں، آج سن لے، آہستہ آہستہ دوسرے علماء سے پوچھے تو انشاءاللہ اسی نتیجے پہ آپ پہنچیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم وہاں پہ عورتوں سے پردہ کراتے ہیں جہاں پہ اللہ نے نہیں کہا، اور جہاں پہ کہا گیا ہے وہاں پہ پردہ نہیں کراتے۔ تو بہرحال کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اذان سنو تو اذان کے کلمات کا جواب دو، اس کے بعد کیا کرو، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، اور جو میرے اوپر ایک بار درود پڑے گا اللہ رب العزت 10 بار اس کا تذکرہ خیر اپنے فرشتوں کے سامنے کریں گے۔ دو کام ہو گئے، اذان کا جواب، اور دوسرا کام کیا ہوا، درود شریف۔ تیسرے نمبر فرمایا ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ رب العزت سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگو، اللہ سے سوال کرو کہ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ دے۔ مقام وسیلہ کے لیے اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کچھ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنی ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام کے لیے کہ یا اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ دے۔ آگے کیا آپ کہتے ہیں کہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت میں ایک مقام ہے۔ مقام وسیلہ کیا؟ جنت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ کس کو ملے گا؟ فَإِنَّهَا لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو ملے گا۔ یہاں پہ یہ لفظ استعمال نہیں کیے گئے کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی بڑے نبی کو ملے گا، اللہ کے رسولوں میں سے کسی بڑے رسول کو ملے گا۔ یہاں پہ الفاظ کیا استعمال کیے گئے؟ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو ملے گا، یعنی کہ جس نے مقام عبودیت کا حق ادا کیا اسے ملے گا۔
اور فرمایا مجھے امید ہے کہ جس کو ملے گا وہ میں ہی ہوں گا۔ تو میرے بھائیو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقام عبودیت کتنا عظیم مقام ہے، لیکن میرے بھائیو مقام ملتا کس کو ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے میرے بھائیو اللہ رب العزت کی ویسے بندگی کرنا ہوگی، ویسے اطاعت کرنا ہوگی، ویسے عبادت کرنا ہوگی جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اور آپ نے کیسے اللہ کی عبادت کی ہے، کیسے نمازیں پڑھی ہیں، کیسے روزے رکھے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مشکلات آتی، پریشانیاں آتی، ٹینشنیں آتی تو آپ نماز میں پناہ لیا کرتے تھے۔ پریشانیاں آتی تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اپنی پریشانیوں کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتے، سجدے کی حالت میں، اتحیات میں اپنی پریشانیاں رب کے سامنے رکھتے، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے۔ اس انداز سے مقام عبودیت ملتا ہے۔ ایک اور صحابی سے پوچھئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا انداز کیا تھا؟ کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا وَهُوَ يُصَلِّي، جب میں آیا تب آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور وَفِي جَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا اوپر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ رو رہے تھے۔ مقام عبودیت ایسے ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا کہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں کرکٹ کے میچ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں لوڈو کھیلنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں بیگم بچوں کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ نہیں، مقام عبودیت اس طرح ملتا ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہوں، آپ رکوع میں ہوں، اور آپ کو یقین ہو کہ میرا تعلق، میرا لنک اس وقت میرے رب کے ساتھ قائم ہے، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میرا رب میری باتیں سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں مقام عبودیت اس طرح ملتا ہے کہ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو کھڑے ہو کر دعائیں پڑھتے رہتے، ہمیں یوں لگتا کہ جیسے آپ بھول گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں۔ اور ہم رکوع کے بعد کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو چل میں آیا بس۔ اور فرمایا دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے تو دعا پڑھتے رہتے حتیٰ کہ ہم گمان کرتے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ اب سجدے میں بھی جانا ہے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بندگی کیسے کرتے تھے، رات کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل کیسے پڑھتے تھے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، وہ 4 رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھی، کتنی پیاری ہوتی تھی، مت پوچھو۔ کیسی نماز پڑھتے تھے آپ کہ رات کی نماز پڑھتے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، پاؤں میں ورم پڑ جایا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول اتنی عبادت، اللہ نے تو آپ کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ آپ بخشائے ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟ اللہ اکبر، اللہ بھی پیشگی طور پہ ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، پیشگی طور پہ ان کو جنت میں داخلہ دینے کا اعلان کرتا ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ اگر میرے جیسے کو اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دے کہ تجھے جنت ملے گی، ہم نے تو نمازیں پڑھنی چھوڑ دینی ہے کہ مجھے تو جنت مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا اعلان ان کے لیے کیا جن کی عبادت خوشخبریاں ملنے کے بعد بڑھ گئی۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے یہ ذات بخشا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ مجھے پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، پہلے سے زیادہ لمبی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں مقام عبودیت کیسے ملتا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب آپ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں تو عبادت اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنی توجہ سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس درجے تک نہیں پہنچے کہ یہ تصور کر سکیں تو یہ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں جس کو یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
کیا وہ نماز میں کھیلے گا داڑھی کے ساتھ، وہ کھیلے گا رومال کے ساتھ، وہ کھیلے گا ناک کے ساتھ، وہ کھیلے گا اپنی انگلیوں کے ساتھ؟ اس کی توجہ جائے گی دائیں اور بائیں، وہ سوچے گا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں؟ یقیناً نہیں سوچے گا۔ اس کی عبادت کا انداز ہی مختلف ہوگا باقی لوگوں کے مقابلے میں۔ میرے بھائیوں، مقام عبودیت کیسے ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے روزوں کی طرف چلے آئیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں روزے رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے، ہم سوچتے تھے کہ شاید اب آپ کبھی کوئی ناغہ نہیں کریں گے۔ نفلی روزے، یہ انداز ہے نبی علیہ السلام کا۔ اور آپ کی دعاؤں کی طرف آ جائیں، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق سے پوچھئے کہ کیسے دعا کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام؟ ہم سے تو صحیح معنوں میں دعا بھی نہیں ہوتی۔ بدر کا مقام ہے، 313 صحابہ کرام ہیں، پہلی باقاعدہ اسلامی جنگ ہے، ادھر 1000 ہے، ادھر اسباب و وسائل نہیں ہیں، ادھر اسباب و وسائل بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی جھونپڑی میں ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں، پوری رات نماز پڑھنے میں گزری ہے، دعائیں کرنے میں گزری ہے، اتنی دعائیں کی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ پہ ترس آ رہا ہے۔ وہ آئے کہا اللہ کے صلح بس کرے، اللہ رب العزت آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم تو ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میری سنتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا دیکھیے، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے تیرے نبیوں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ، کہ میں تمہاری نصرت کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، تمہیں ایک گروہ ملے گا، یا ابو جہل والا یا ابو سفیان والا۔ یا اللہ ہم ابو جہل کے مقابلے میں آ چکے، یا اللہ ہمیں فتح دینا۔ یا اللہ اگر تو یہ چاہے کہ یہ ہلاک ہو جائے، پھر اس زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائیو، آپ کی چادر اتر چکی تھی دعائیں کرتے کرتے، ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے آپ کی چادر درست کی اور آپ سے کہا اللہ کے صلح بس کریں۔ پھر نبی علیہ السلام کی دعا کا اختتام ہوا۔ میرے بھائیو، یہ وہ انداز ہے جس سے مقام عبودیت ملتا ہے۔ انسان جس قدر زیادہ اللہ سے دعائیں کرنے والا ہوگا، اسی قدر زیادہ اللہ کا پیارا اور اللہ کا محبوب ہوگا۔ آپ دلی اعمال کی طرف آ جائیں، دلی عبادات کی طرف آ جائیں، نبی علیہ السلام کا توکل دیکھیں، آپ کا یقین دیکھیں۔ اللہ اکبر، غار ثور میں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور دشمن غار کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، ان کی ٹانگیں دیکھ رہے ہیں، اور پریشان ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے۔ ابو بکر صدیق کو اپنا غم نہیں ہے، اپنی پریشانی نہیں ہے، اپنی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ابو بکر لا تحزن، ابو بکر غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری تائید کرے گا، اللہ ہمیں ان پہ فتح دے گا۔ یہ ہے آپ کا توکل، یہ ہے آپ کا اللہ پہ یقین، یہ ہے آپ کا اللہ کے اعتماد، اللہ پہ اعتماد۔ جہاد کی طرف آ گئے تو میرے بھائیوں، تھوڑے سے عرصے میں 27 کے قریب جنگیں خود آپ نے لڑی ہیں، اور ہر جنگ میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کئی جنگوں میں ہم آپ کے پیچھے چھپا کرتے تھے، آپ کے پیچھے رہ کر دشمن سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ میدان احد کو دیکھ لیں، آپ حنین کے میدان کو دیکھ لیں۔ حنین کے میدان میں جب صحابہ کرام کو خطرہ نہیں تھا کہ یہ دشمن ہمارا مقابلہ کر سکے گا، لیکن دشمن نے بڑی کامیاب چال چلی۔ جو ہی صحابہ کرام میدان میں داخل ہوئے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ صحابہ کرام ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہیں تھے، دائیں بائیں ہو گئے، میدان ایک دفعہ چھوڑنا پڑا۔ تو نبی علیہ السلام اس موقع پہ بیچ میدان کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب،
انا ابن عبد المطلب، لوگوں میری طرف آؤ، میں یہاں پہ موجود ہوں، میرے دائیں بائیں جمع ہو جاؤ، مل کر اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ اور کہہ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں کوئی جھوٹا نہیں ہوں، یعنی کہ میں میدان چھوڑنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس کس آپ عبادت کو لیں گے؟ آپ کی ہر عبادت منفرد ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کے معاملے میں بہترین تعلق ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی تعلق قائم کریں۔ اعتکاف کو آپ لے لیں، یہ ہمارے موضوع کی آخری بات ہے، اعتکاف کو آپ لے لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اگر ایک سال اعتکاف رمضان میں نہیں کیا تو بعد میں اس کی شوال میں قضا دی ہے، اور آخری سال آپ نے اعتکاف 10 دن کا نہیں کیا بلکہ 20 دنوں کا کیا ہے۔ پورا سال عبادت میں گزرتا ہے آپ کا، پورا سال آپ کا گزرتا ہے اللہ کی اطاعت میں، پورا سال آپ کا گزرتا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت میں، اس کے باوجود انفرادی عبادت بھی، اعتکاف میں بھی عبادت اللہ کی آپ کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ کی سوچ ہماری طرح ہوتی تو آپ کہتے میں تو پورا سال اعتکاف کرتا ہوں، میں تو پورا سال ہی اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان 10 دنوں میں الگ سے اللہ کی عبادت کرنے کی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 راتوں میں الگ سے اللہ کی عبادت کرتے، اور ان 10 راتوں میں خود بھی جاگتے، بچوں کو بھی جگا کر رکھتے، رات قیام کرتے، اللہ رب العزت سے بہترین تعلق قائم کرتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں، اللہ کے ساتھ خاص تعلق قائم کریں، خصوصاً اذکار کا اہتمام کریں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے، سیدہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں گزرتے تھے، یعنی کہ اگر سونے لگے ہیں تو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، سونے لگے ہیں تینوں کل پڑھتے ہوئے، سونے لگے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہوئے، اور نیند کی دعا پڑھتے ہوئے سو رہے ہیں، تو آپ کی نیند بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ سوچ کر سو رہے ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، میں نے قیام کرنا ہے، میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور سو کر اٹھتے ہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مارنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کر دیا، اور ایک دن پکا اس کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو جب اس انداز سے آپ سوئیں گے، اس انداز سے آپ اٹھیں گے، تو آپ کی ساری یہ نیند بھی اللہ کا ذکر بن جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں گزرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اللہ کا ذکر، بیٹھتے تھے اللہ کا ذکر، لیٹے ہوتے تھے اللہ کا ذکر، کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا، جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تعلق اپنی ذات کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقام عبودیت پہ فیض فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا عنایت فرمائے۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ داؤد بھائی جو اعتکاف کی حالت میں ہیں، ان کے سسر، ان کا آپریشن ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو تندرستی دے، ان کو عافیت دے، اور ان کا اللہ تعالیٰ اعتکاف قبول فرمائے۔ بلکہ جتنے بھی میرے بھائی اعتکاف کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے، اور میرے جیسے لوگ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، اللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں، آئندہ رمضان میں انہیں بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، سب کو عافیت دے، سب کو صحت کا لباس پہنا۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ رمضان کے اختتام اس حال میں ہو کہ تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہو۔ یا اللہ اس حال میں رمضان کے اختتام ہو کہ ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو، اور ہمیں یہ بشارت، ہمارے بارے میں بشارت لکھی جا چکی ہو کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکے۔ یا اللہ رمضان کے بعد کی زندگی، رمضان کی زندگی کے مطابق اس سے بھی بہتر کر دینا۔ یا اللہ ہماری اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس مسجد کا خیال کرتے ہیں، اس کی ٹینشن لیتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں،
یہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، یہاں پہ دروس دیتے ہیں، یہاں پہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، یہاں پہ قرآن پڑھاتے ہیں، اس مسجد کی صفائی کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس مسجد کے ساتھ منسلک ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دے، یا اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، ان کی زندگی کے امور آسان فرما، یا اللہ ان کی اولاد میں برکتیں ڈال دے، یا اللہ ہمیں بھی کسی نہ کسی مسجد کا خادم بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سوال، کیا قرآن کو سمجھے بغیر ہم مقام عبودیت جو ہے اس کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہم اجمی لوگ، ہم قرآن کو عربی زبان ڈائریکٹ پڑھ کے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پورے معاشرے میں، پورے پاکستان میں کہاں یہ کس حد تک یہ کام چل رہا ہے کہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ اب امام صاحب نے سورہ البروج کی تلاوت کی ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ امام صاحب نے جو تلاوت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ ہم خشوع اور خضوع کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم سن کیا رہے ہیں۔ نماز کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ اور کیا علماء کا یہ رول اس میں آپ اس سے مطمئن ہیں کہ عوام کو اس طرف لانے میں کوئی مسجد آپ مجھے مثال کے طور پہ بتا دیں کہ وہاں یہ کام چل رہا ہے؟ ترجمہ تو ہم پڑھاتے نہیں، سارے اردو دان ہیں، پنجابی لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے عربی زبان میں کیا کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سوال کا انتظار کر رہا ہوں۔ جی، سوال میرا یہی ہے جی کہ کیا ہم اس طرف ہماری کوئی کوشش ہے، ہماری کوئی ایفرٹس ہے مساجد میں کسی جگہ پر کہ جس سے ترجمے کی طرف لوگ آئے، قرآن کو سمجھنے کی طرف لوگ آئے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رول کیا ہے؟ جی، سوال بھائی کا یہ ہے کہ مقام عبودیت پہ فائز ہونے کے لیے کیا قرآن کا ترجمہ جاننا ضروری نہیں ہے، اور کیا ترجمہ قرآن پہ مساجد میں کام ہو رہا ہے، علماء کرام کا رول کیا ہے؟ سارا نظرہ علماء کرام پہ ہی نازل ہوتا ہے ہمارا، تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، بس ہماری کمی کوتاہی ہے، اللہ بس ہم علماء کو معاف فرمائے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مجھے یہ انداز اچھا نہیں لگتا کہ انسان سب کچھ دوسروں پہ ڈال دے اور خود بری ذمہ ہو جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ علماء کی بھی کمی کوتاہی ہے میرے سمیت۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوگا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کیا ہے، لیکن اس وقت آپ کا جو سوال کرنے والا ہے وہ اپنے بارے میں ہے کہ ہم کیسے مقام عبودیت پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مقام عبودیت پہ فائز ہونے کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ نہایت ضروری ہے، صرف ترجمہ نہیں بلکہ اس کی تفسیر بھی۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں اکثر مساجد میں سب کی بات نہیں کرتا، ترجمہ قرآن کی کلاس لگتی ہے، اکثر مساجد میں ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور علماء کرام کو شکوہ یہ ہے کہ بیٹھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ علماء کرام شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ 5 بیٹھ گئے، 4 بیٹھ گئے، 3 بیٹھ گئے، کبھی آئے کبھی نہ آئے۔ یہ شکوہ کن کو ہے؟ علماء کرام کو۔ میں بہت سی مساجد کو جانتا ہوں جہاں پہ علماء کرام وقت دے رہے ہیں، وہ ترجمہ قرآن کی کلاس لگاتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ملیں تو تبھی کام ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے کہ ہم آپ کو وقت دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی دل جمی کے ساتھ ایسی کلاسز میں بیٹھ سکیں۔ لیکن بھائی کی یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ مقام عبودیت کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اور نماز کے دوران ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے امام صاحب جن ایتوں کی تلاوت کر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ جنت کا تذکرہ آئے تو جنت کا شوق ہم میں پیدا ہو، پھر ڈٹ کر عبادت کریں گے۔ جہنم کا تذکرہ آئے تو جہنم کا خوف ہم میں پیدا ہو تو پھر ہم ڈٹ کے عبادت کریں گے۔ تو بہت ضرورت ہے ترجمہ قرآن کی، قرآن کے ساتھ جڑنے کی، قرآن کو سمجھنے کی۔ قرآن کو جتنا ہم وقت دیں اتنا کام ہے، کبھی تلاوت کے اعتبار سے، کبھی ترجمہ قرآن کی کلاسز کے اعتبار سے، کبھی تفسیر کے اعتبار سے، کبھی قرآن کے احکام و مسائل جاننے کے اعتبار سے، کبھی قرآن کا عقیدہ سیکھنے کے اعتبار سے، اور کبھی قرآن کی تجوید، اچھی تلاوت یعنی کہ۔ تو ہمیں قرآن کو ٹائم دینا ہے، بہت زیادہ دینا ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو
لگا دیا ہے کسی اور چیز پہ، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ترجمہ قرآن کی کلاس میں بیٹھنے کے لیے. ان کو ٹائم تب ملے گا جب وہ ریٹائر ہوں گے. جب کیا ہوں گے؟ ریٹائر ہوں گے. 60 سال کے بعد ان کو ٹائم ملنا ہے. باقی 60 سال جو آپ نے ان کو دے دیے ہیں اسکولوں کالجوں کے لیے، جاب کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، جب وہ آپ کی عمر کو پہنچیں گے تو پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے. اللہ کرے تب تک وہ بھی زندہ ہو اور ہم بھی زندہ ہوں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ذمہ داری ادا کریں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے. اللہ کو صحیح کہتے ہیں. اللہ وہ بھی خوش نصیب ہے جو آ جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہے جو آ جاتے ہیں، ورنہ کی تو نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں تک نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہی نہیں مسجد ہے کدھر. جی ایک بندہ انٹرنیٹ پر ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ سلف میں عورتوں اور مردوں میں جس طرح آج کل علماء تفریق کرتے ہیں کہ عورتوں کا الگ سیکشن ہے، مردوں کا الگ سیکشن، ایسے اکٹھے کام ہوتے تھے. عورت مرد کو خود کہہ رہی تھی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، مرد کو نکاح کا پیغام لے سکتے تھے. وہ آج ردی کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہاں جی، کہتے ہیں کہ کسی کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، سلف کے زمانے میں عورتوں مردوں کو الگ الگ کرنے کی یہ صورتحال جو آج کل بنی ہوئی ہے یہ نہیں تھی، بلکہ اکٹھے ہی سارے کام کرتے تھے. ایک مساجد رہ گئی ہے جہاں پہ مرد و عورت الگ الگ ہیں، اور لگتا ہے کئی بھائی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ان کو کیا کر دیا جائے، ایک کر دیا جائے، ایک ساتھ مردوں کی ہو جائے، ایک پیچھے کن کی ہو جائے، عورتوں کی، اور پیچھے پھر ایک مردوں کی. شاید یہی چاہتے ہیں لوگ. بھائی آپ کی خواہش ہر جگہ پوری ہو چکی ہے، بس ایک مسجد رہ گئی ہے، وہاں پہ تو اللہ کے بندوں کو لگ رہنے دو. تو شریعت نے کیا کہا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا. خود اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے. کن کی؟ عورتوں کی، بیٹوں کی، مال کی. تو عورتوں میں ایک کشش اللہ نے رکھی ہے مردوں کے لیے، اور یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے کہ کشش موجود ہے. اس کے باوجود کیا آپ اپنی نگاہیں جھکاتے ہیں کہ نہیں جھکاتے؟ کیا وہ لڑکی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے. تو اس لیے عورت جو ہے وہ آزمائش ہے مرد کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، پیچھے کھڑی ہوتی تھی، مرد آگے کھڑے ہوتے تھے. مرد آگے ہوتے تھے، عورتیں پیچھے ہوتی تھی. اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کو تعلیمات دی مثال کے طور پہ کہ جب تم نے چلنا ہے راستے میں تو بیچ راستے میں نہیں چلنا بلکہ سائڈ پہ چلنا ہے. ان کے درمیان میں مرد چلیں گے، عورتوں نے سائڈ سے بچت کرنی ہے اپنی. تو ایسا تصور میں نے تو نہیں دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ مرد و عورت بالکل مکس ہوتے ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف ایک طواف کی آپ بات کر سکتے ہیں، طواف کی بات کر سکتے ہیں آپ کہ طواف مرد و عورت ایک ساتھ کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. لیکن وہ بھی سیدہ عائشہ نے مذاق کی کہ کیسے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جب طواف کیا کرتی تھی تو ہم مردوں سے دور رہ کے طواف کیا کرتی تھی، ان کے دور کا چکر کاٹتی تھی. مرد قریب قریب ہو کے بیت اللہ کا چکر کاٹتے تھے. بلکہ سیدہ عائشہ سے کہا کسی عورت نے، سیدہ آئے قریب چلتے ہیں، آئے بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کو. انہوں نے کہا نہیں ہم دور رہ کے ہی چکر کاٹیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں طواف ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی عورتیں مردوں سے دور رہ کے بیت اللہ کا چکر کاٹنے کی کوشش کیا کرتی تھی. باقی تو کوئی مجھے ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پہ مرد و عورت بالکل ایک ہوتے ہوں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عورتیں پیچھے ہوتی تھیں، مرد آگے ہوتے تھے. اور نبی علیہ السلام نماز کے بعد جلدی مڑتے نہیں تھے. نماز کے بعد جلدی نہیں مڑتے تھے تاکہ صحابہ کرام بیٹھے رہیں اور عورتیں جلدی سے نکل کر چلی جائیں. تو یہ انداز تھا. اور پھر آپ کی یہ تعلیمات دیکھیں، یہ حدیث کہاں جائیں گی کہ آپ علیہ السلام سے ام حمید کہہ رہی ہیں. کون کہہ رہی ہیں؟ ذرا نام تو دیجیے. ام حمید کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تمہاری وہ نماز
جو اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرو گی میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے. مسجد نبی سے بہتر ہے. ان کی شریعت کیا چاہتی ہے کہ عورتیں زیادہ باہر نہ آئیں. اور فرمایا کہ تمہاری وہ نماز جو اپنے گھر میں ادا کرو گی وہ تمہارے محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے. اور تمہاری وہ نماز جو گھر کے اندرونی حصے میں ادا کرو گی وہ گھر کے صحن کی نماز سے بہتر ہے. تو شریعت عورت کو کہاں دیکھنا چاہتی ہے؟ گھر کے اندر. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹک کر اللہ کی بندیوں بیٹھی رہو. اس کے باوجود اگر کوئی عورت سنتی ہے کہ مجھ سے گھر میں اچھی نماز نہیں پڑھی جاتی، تراویح کی نماز گھر میں پڑھوں تو میری رہ جاتی ہے، یا پڑھوں تو بچے تنگ کرتے ہیں، یا پڑھوں تو گھر میں پڑھ لیتی ہوں آدھے گھنٹے میں، مسجد میں جاؤں گی تو 1.5 گھنٹہ لگاؤں گی، 2 گھنٹے لگاؤں گی، خشوع پیدا ہوگا، تو اس کو مسجد میں آنے دیا جائے. اور آپ نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. بلکہ موجودہ زمانے میں تو کل بھی کسی جگہ کہہ رہا تھا درس دیتے ہوئے کہ درس قرآن میں عورتوں کو لایا جائے، درس حدیث میں لایا جائے، ترجمہ قرآن کی کلاسز میں لایا جائے، اوپر بیٹھیں یہ اللہ کی بندیاں بھی دین سیکھیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں، وہ بھی آپ کی طرح جہنم کی آگ سے بچ سکیں. تو عورتوں کو دین کی طرف لایا جائے، دین سیکھنے کی طرف طالب علم بنایا جائے انہیں. لیکن یہ کہ اختلاط ہو تو ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں. واللہ تعالی اعلم. بلکہ ایک چھوٹی سی مثال مجھے یاد آ گئی، شاید کسی کے کام آ جائے، ذرا یہ دھیان سے سنیے گا. اسماء بنت ابی بکر کون ہے بھلا؟ سیدہ عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہن جمیعا. وہ ان کی شادی ہوئی تھی کس صحابی سے؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ بچہ. سیدہ اسماء کی شادی کس مرد سے ہوئی تھی؟ کوئی بچہ بتائے جس کی داڑھی نہ آئی ہو. جی چلیں پھر کوئی بڑا ہی بتا دے اب. جی اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. زبیر بن عوام سے. اچھا اب کہتی ہیں کہ زبیر بن عوام کا گھوڑا تھا اور زمینیں تھی بہت دور، وہاں سے کھجوریں لانی پڑتی، کھجوروں کی گٹھلیاں لانی پڑتی، اور یہ سارے کام میں ہی کرتی تھی. ان کے گھوڑے کو سنبھالتی، گھوڑے کا خیال رکھتی، اور ان کی زمین سے کھجوروں کی گٹھلیاں لے کر آتی. یہ سارا کام وہ سر کے اوپر کرتی تھی. تو کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں لے کے آ رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے مجھے دیکھ کے اپنی اونٹنی روک دی، اونٹنی کو زمین پہ بٹھا دیا تاکہ پیچھے آپ کے پیچھے میں بیٹھ جاؤں. درمیان میں کیا ہوگا؟ کوہان ہوگی، درمیان میں اونٹ کی کوہان ہوگی، اور سب صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے، کوئی علیحدگی نہیں ہے، کوئی خلوت نہیں ہے، کوئی تنہائی نہیں ہے، نہ جسم کے ساتھ جسم لگے گا، درمیان میں کوہان ہوگی، اور نہ علیحدگی، صحابہ کرام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ نے احساس کیا تو آپ نے ان کے لیے اونٹنی بٹھا دی. سیدہ اسماء کہتی ہیں کہ مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی، میں آپ کے پیچھے نہیں بیٹھی. کس کی غیرت یاد آ گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنا ہے. آج لوگ اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں جناب پیر صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ دم کریں جو مرضی کریں گے. لیکن یہاں پہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے غیرت یاد آ گئی، کس کی؟ اپنے خاوند کی. تو میں گھر میں آئی تو زبیر بن عوام کو بتایا کہ آج یہ ہوا. کہنے لگے بیٹھ جاتی. میں نے کہا نہیں، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ اختلاط ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا. ہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جزائے خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.